جی تو کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے 24۔ ٹھیک ہے آپ سب۔ اس سے آج کلاس کا آغاز کریں گے کہ اختر مما یلی یا مثالا للفعل، کہ ذیل میں جو فعل کی مثال دی گئی ہے وہ ہم نے مینشن کرنی ہے، وہ ڈھونڈنی ہے کون سی ہے۔ اصبرن علی مشاق العمل ویل للضعیف ید اللہ مع الجماعہ کلھا صحیح۔ تو ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا ہمارے پاس وہ فرسٹ ہوگا کہ اصبرن علی مشاق العمل، کہ مشکل عمل پر صبر کریں یا مشکل عمل پر صبر کیجئے۔ تو یہ مثال جو ہے یہ فعل کی ہوگی اصبرن علی مشاق العمل، مشکل کام پر صبر کیجئے اصبرن، اور یہ فعل امر ہے، شروع میں اصبرن کے صبر کریں علی مشاق العمل، مشکل کام پر۔ اس کے بعد ویل للضعیف، اس میں بھی فعل نہیں ذکر کیا جا رہا۔ دوسرا کل جو ید اللہ مع الجماعہ، یہ اسم کی اگزامپل پہلے گزر چکی ہے 23 نمبر ایم سی کیوز میں، اور کلھا صحیح۔ تو اس کا ان میں سے جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا، اس میں فعل بیان کیا گیا ہے، یا اس میں جو پہلا جملہ ہے اس میں ہمیں فعل ملتا ہے کہ اصبرن علی مشاق العمل، کہ مشکل عمل پر صبر کریں، تو فرسٹ آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تو فرسٹ کا جو 20 نمبر 4 میں فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ اختر مما یلی مثالا للفعل، کہ فعل کی مثال ہم نے ڈھونڈنی ہے، تو فرسٹ آپشن میں یہ موجود ہے اصبرن علی مشاق العمل، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ہمارے پاس ہے 25 کہ اختر مما یلی مثالا للفعل، ذیل میں دی گئی مثالوں میں سے ہم نے فعل کی مثال بتانی ہے کہ کون سی ہے، کس میں فعل بیان کیا گیا ہے۔ تو المرأۃ نالت حقوقہا، یہ فرسٹ آپشن ہے۔ الحق احق ان یتبع ویل للضعیف ید اللہ مع الجماعہ، تو اس کا بھی فرسٹ آپشن جو کریکٹ ہے کہ جس میں المرأۃ نالت حقوقہا، کہ عورت نے یا لڑکی نے اپنے حقوق حاصل کر لیے۔ تو نالت یہ فعل ہے، اس میں حقوقہا یہ مفعول ہوگا، المرأۃ فاعل ہے، تو نالت اس میں فعل بیان کیا گیا ہے، یہ فرسٹ آپشن میں المرأۃ نالت حقوقہا، تو یہ فرسٹ آپشن پھر کریکٹ ہوگا اسی کا 25 نمبر ایم سی کیوز کا، اس میں فعل کی بیان کیا سر گیا ہے۔ اس میں مبتدا نہیں بن رہا؟ اس میں مبتدا کو چھوڑیں آپ لوگ، میں نے وہ بات آپ کو کلیئر کی ہے پہلے۔ اگر ہم اسی پہ بیٹھے رہیں گے ترکیب کرنے ساری چیزیں، تو ہمارا اس کے پیچھے جو ہے ابھی تقریباً 18-20 ایم سی کیوز ہیں، اور اس کے بعد بھی ہے ڈیٹا۔ یہ نوٹس آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے، اس کو آپ لوگ دیکھیں، بار بار اس کو اسٹڈی کریں، تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 26 ہے کہ للتانیسی علامات، تانیس کے لیے کچھ علامات ہیں، 3 علامات ہیں اس کے لیے، تلحق آخر الاسم ومنہا، جو کہ اسم کے آخر میں اس کے ساتھ ملی ہوتی ہیں۔ تو وہ کون کون سی علامتیں ہیں؟ ذیل میں جو 3 ذکر کی گئی ہیں، اس میں سے تائے تانیس المتحرکہ ہے، تا المفتوحہ یا المخاطبہ کلھا صحیح۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ تائے تانیس المتحرکہ، جسے تائے تانیس یا گول تا ہم کہتے ہیں، تائے تانیس یا گول تا، جیسے ساعتن، غرفتن، مروحتن، تو جو گول تا ہے آخر پہ متحرک ہے، تو یہ تائے تانیس کی علامت ہے کہ للتانیسی علامات، تانیس کے لیے کچھ علامات ہیں، اسم جو ہے تانیس کا اس کے لیے کچھ علامات ہیں، کتنی؟ 3 انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تلحق آخر الاسم، جو اسم کے آخر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں، ومنہا اس میں سے کون سی ہے؟ تائے مفتوحہ ہے یا المخاطبہ کلھا صحیح، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ تائے تانیس المتحرکہ، جس کی اگزامپل بھی میں نے ذکر کی ہیں، کہ جیسے مروحتن، تو گول تا جو اینڈ پہ آئے گی متحرک ہے یہ، غرفتن، ساعتن، تو یہ جتنی بھی ہیں یہ تائے تانیس کی اگزامپل ہوگی، اور اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ تائے تانیس المتحرکہ یہ اسم کے آخر کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور یہ علامات تانیس میں سے ہیں۔
اس کے بعد ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 27 ہے کہ للتانیسی علامات ثلاث، کہ اس کی 3 علامتیں ہیں تانیس کی، تلحق آخر الاسم ومنہا، جو کہ اسم کے آخر کے ساتھ ملی ہوتی ہیں. کون کون سی ہیں؟ الف التانیس المکسورہ، الف التانیس الممدودہ، تاء تانیس المتحرکہ. تو کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح. کس طرح کہ الف التانیس المکسورہ، چھوٹا الف یا مکسور سے مراد جو چھوٹا الف ہے، مراد اس سے جیسے جسے ہم کھڑی زبر کہتے ہیں، جس کے آخر پہ وہ آ جائے اسم کے، وہ بھی تانیس کی علامت ہوگی. الف مکسورہ جس کے اینڈ پہ ہو آخر پہ اسم کے ساتھ. اس کے بعد الف تانیس الممدودہ، کہ جس اسم کے ساتھ آخر میں تانیس کے آخر پہ الف ممدودہ آ جائے مد. اور تاء تانیس المتحرکہ، جو پہلے ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ گول تا متحرکہ، یہ آ جائے. تو یہ تینوں علامتیں ہیں، مؤنث کی علامتیں ہوں گی، اس لیے پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کلھا صحیح. الف تانیس المکسورہ میں کون سی آئیں گی؟ جیسے عظما، تو اینڈ پہ کھڑی زبر آئے گی، عظما، کبرا، بشرا. تو یہ جو الفاظ ہیں اینڈ پہ جس کے الف مکسورہ آ رہا ہے، چھوٹی زبر کھڑی زبر آ رہی ہے، عظما، بشرا، کبرا، تو یہ تاء تانیس مکسورہ کی ایگزامپل ہیں. یہ عظما، کبرا، بشرا یہ مؤنث ہوتی ہیں الف مکسورہ کے ساتھ یہ. اس کے بعد الف تاء تانیس الممدودہ میں کون سی آئیں گی؟ اس میں آئیں گی جیسے صحراء، صحرا، تو الف ممدودہ، الف کے اوپر مد آئے گی، صحرا، حمراء، خضراء، بیداء. تو یہ جتنی بھی ایگزامپل ہیں یہ تاء تانیس الف ممدودہ کی ہیں. اور اس کے بعد تاء تانیس المتحرکہ کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تاء تانیس المتحرکہ سے مراد یہ ہے کہ گول تا جس کے اینڈ پہ ہو، جیسے غرفات، ساعت، مروحت، یہ چیزیں اس میں آئیں گی. تو یہ تینوں علامات تانیس کی ہوتی ہیں، علامات تانیس. تو یہ 3 ہیں، تینوں اوپر والے آپشن کریکٹ ہوں گے. تو پھر اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح. یہ تینوں درست ہے. اس کے بعد کویشچن نمبر 28 ہے ہمارے پاس کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی، کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ قسمین، 2 اقسام میں، ثلاثت اقسام، 3 میں، اربعۃ اقسام، یا کہ خمسۃ اقسام. کہ عدد کے اعتبار سے اسم کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ثلاثت اقسام، 3 اقسام میں اسم کو تقسیم کیا جاتا ہے عدد کے اعتبار سے. پہلے ہم جو کر چکے ہیں اس میں تھا کہ مذکر اور مؤنث کے تعریف اور تنکیر کے حوالے سے، اگر تعریف اور تنکیر ہو کہ مثلا معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے قسمین 2 میں تھا، اور اسی طرح مذکر اور مؤنث کے حوالے سے تب بھی 2 میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اگر عدد کے اعتبار سے پوچھا جائے کہ اسم کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا آپشن ہوگا کہ ثلاثت اقسام، 3 اقسام میں. اسم کوئی بھی ہے جب عدد کے اعتبار سے ہوگا یا تو وہ مفرد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع ہوگا. عدد کے اعتبار سے یا مفرد، واحد، تثنیہ، یا پھر جمع. تو 3 اقسام ہوتی ہیں اس کی اسم کی عدد کے اعتبار سے. تو اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ ثلاثت اقسام. ینقسم الاسم من حیث العدد الی ثلاثت اقسام. اس کے بعد ہے کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی اقسام ومنہا، کہ اسم کو عدد کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے. اب نیچے جو آپشن ہیں ان میں سے ہم بتائیں گے کہ مفرد ہوگا، جامد ہوگا، مشتق ہوگا، کلھا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ مفرد. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ جو عدد کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اسم کو، اس میں پھر یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ مفرد. یہ پہلی قسم ہے اس کی. السلام علیکم. کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلاہما صحیح. اسم کو پہلے میں ذکر کیا کہ مفرد ہوگا عدد کے اعتبار سے، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا. پھر یا تو وہ تثنیہ ہوگا یا پھر جمع ہوگا. تو اس میں 2 آپشن انہوں نے ذکر کیے ہیں، تثنیہ کا اور جمع کا. تو یہ دونوں درست ہیں، عدد کے اعتبار سے تثنیہ بھی اور جمع بھی. تو اس کا پھر آپشن ہمارے پاس جو ہے کہ کلاہما صحیح. تو یہ
کلاہما صحیح، اس کا کریکٹ آپشن ہوگا۔ مسلم، کوئی بھی ایک مسلمان ہے، مسلمانی دو مسلمان، اسی طرح مسلمون تو جمع، پہلے اسم کو مسلم واحد ہوگا، مفرد ہوگا، مسلمانی تثنیہ، اس کے بعد مسلمون یہ جمع کا صیغہ ہوگا۔ تو اسم کو 3 اقسام میں عدد کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 31 ہے کہ للجمع انواع منہا، جمع کی ان میں سے کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، الجمع الحقیقی، جمع الاضافی، کلھا صحیح۔ تو جمع حقیقی بھی کوئی نہیں ہے، جمع اضافی بھی، کلھا صحیح میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ ذیل میں یہ جو آپشن ہیں ہمارے پاس، اس میں سے جو جمع کی نوع ہے انواع میں سے ایک کا ذکر کیا ہوا ہے، جو ہے یہ جمع مذکر سالم ہے۔ جمع مذکر سالم یہ جمع کی انواع میں سے ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ جمع مذکر سالم کہ وہ جمع جس کو واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت رہے، تو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسلمون سے مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون، تو یہ اگزامپل ہوں گی جمع مذکر سالم کی۔ اور اگر واحد سے جمع بناتے وقت یہ واحد کا صیغہ ٹوٹ جائے تو پھر وہ جمع مکسر ہوگی۔ جمع مکسر سے جیسے کالامن سے اقلامن، قلم سے قلم سے اقلام، اور راجل سے رجال، یا جبل سے جبال، تو اس میں واحد سے جب ہم جمع بنائیں گے تو جمع اس کا واحد کا صیغہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے یہ جمع مکسر ہوگی، اور جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے اس پر کچھ اضافی الفاظ ایڈ کر دیے جائیں آخر پہ، تو وہ جمع مذکر سالم ہوگی۔ تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ للجمع انواع منہا جمع مذکر السالم، تو فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آپشن ہے کہ للجمع انواع منہا، کہ ان میں سے جو ذیل میں دی گئی ہیں ان میں سے جمع کی کون سی قسم ہے۔ یہ ایم سی کیوز اوپر ٹک کیا ہوا ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم جو لیکچرشپ کا پیپر ہوا 2020 کا، اس میں پوچھا گیا ہے۔ جمع مؤنث سالم ہے، جمع تکسیر، جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم، تو یہ تینوں آپشن درست ہیں کہ جمع کی جو انواع ہیں اقسام ہیں اس میں سے جمع مؤنث سالم بھی ہے، جمع تکسیر بھی ہے، اور جمع مذکر سالم، یہ تینوں آپشن درست ہیں۔ تو کریکٹ آپشن پھر ہوگا کہ کلھا صحیح ہوں، کہ درج بالا جو اوپر ذکر کیے گئے آپشن ہیں یہ تینوں درست ہیں، یہ جمع کی اقسام ہے، تو اس کا پھر آپشن ہوگا کہ کلھا صحیح ہوں۔ کویسچن نمبر 33 ہے کہ اختر مما یلی مثالا للجمع المذکر السالم، کہ ذیل میں جو جمع مذکر سالم کی مثال دی گئی ہے، اس یا مثالیں دی گئی ہیں ان میں سے ہم نے جمع مذکر سالم کی مثال ڈھونڈنی ہے کہ کون سی ہے۔ تو اس میں المعلمات، امہات، رحیمات یہ مؤنث کی علامات ہیں، جمع مؤنث سالم کی ہے، معلمات، معلمات، امہات، اور اشداء، صحائف، کلھا، تو اس میں جو فرسٹ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ من المؤمنین، تو مؤمنین یہ جمع مذکر سالم کی اگزامپل ہے، مثال ہے، مؤمنین، مؤمنون سے مؤمنون، اور جب یہ نسبی اور جری حالت میں ہوگا تو پھر یہ مؤمنین یا نون کے ساتھ اس کی جمع آتی ہے، تو اس لیے یہ اس میں دیگر میں ذکر نہیں کیا گیا کسی بھی جمع مذکر سالم کا، تو اس میں مؤمنین جو کلمہ ہے ہمیں ملتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، تو اس کا یہ فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 34 ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے، یعنی نیک لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ یوجد فی ہذہ الآیہ، اس آیہ مبارکہ میں ہم ڈھونڈتے ہیں
کون سی مثال ہے؟ جمع مذکر سالم کی، جمع مؤنث سالم کی، جمع تکسیر کی، جمع قلہ کی. تو اس میں جو اگزامپل ہے ان اللہ بے شک اللہ یحب المحسنین، محسنین سے محبت کرتا ہے. تو محسنین یہ اس میں جو ذکر کی گئی ہے جمع مذکر سالم. فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ محسنین یہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں جمع مذکر سالم ہے اور یہ نسبی حالت میں ہوگا محسنین. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا جمع مذکر سالم کا. اس کے بعد ہے یہ ایم سی کیوز بھی لاسٹ ٹائم پوچھا گیا ہے پی پی ایس سی 2020 کا، یہ اس کو کیا ہوا انڈر لائن سر یہ کہ انواع. ایکسکیوز می سر، یہ جمع کلہ بھی کوئی اس میں قسم ہے اس کی، یا جسٹ کوئی ویسے لکھا گیا ہے اس میں؟ جی جمع قلت کے بھی ہوتے ہیں، اوزان ہے اس کے 3 اوزان ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کسی دن الگ سے ڈسکس کریں گے ان کو بھی. نیکسٹ جو ہے وہ آ جائیں گے اسی میں. تو انواع اسم المعرفہ ہی ہے کہ اسم المعرفہ کی کتنی اقسام ہے؟ سبعۃ ثامنہ تسعۃ عشرہ. تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا کہ سبعۃ، کہ اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں. اس میں علم ہوگا، اس میں ضمیر، اس میں موصولہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہوگا، یا مخاطبہ کے ساتھ، یا ایسا اسم جو مضاف الیہ ہو دوسرا، جیسے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو معرفہ کی طرف، ایسا ناکرہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف منسوب ہو، اضافت ہو، جیسے کتاب اللہ ہی. تو اللہ کی کتاب تو کتاب اس کے ساتھ ملنے سے یہ بھی معرفہ ہو جائے گی. تو اسم کی 7 اقسام ہوتی ہیں. اس میں علم ہے، جیسے اس میں علم سے مراد جیسے زید، خالد، احمد، تو یہ ہے اس میں علم. اس کے بعد اس میں ضمیر ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. تو یہ اسماء جو ہیں یہ بھی اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اسماء موصولہ ہیں کہ جیسے اللذی، اللذانی، اللذین. اور پھر اس کے بعد اسماء اشارہ جیسے ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، تلک، تانک، اولئک. یہ بھی اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس میں معرفہ کے طور پہ. پھر ایسا اسم جو جس کے پہلے یا آ جائے، یا مخاطبہ، جیسے یا رجل، اے آدمی. تو یا آنے کی وجہ سے یہ بھی خاص ہو گیا معرفہ. اور پھر اس کے بعد الف لام جس پہ داخل ہو، کل ہم نے جو مثلا ڈیفینیشن پڑھی ہے اسم کی کہ اس پہ الف لام آ جائے گا، تو وہ جیسے المسجد، الباب، تو یہ بھی اس میں معرفہ کی اقسام میں سے ہوگا. تو اسم کی جو اقسام ہے اس میں معرفہ کی وہ 7 ہیں، سب آتا اقسام. تو اس کا فرسٹ آپشن یہ کریکٹ ہوگا. سر جی اسم علم کو ایکسپلین کر دیں تھوڑا سا. کس کو؟ اسم علم. اس میں علم وہ ہوتا ہے، علم کا معنی نشانی ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو اپنے معنی پر جو ہے وہ خود دلالت کرے اور کسی کا وہ محتاج نہ ہو اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. مثال کے طور پر جب آپ زیدن کہیں گے تو فوراً کسی کا نام جو ہے وہ خاص ہے زیدن، اور اگر ہم محمد کہتے ہیں لفظ تو یہ بھی آلریڈی خاص ہے. اور اسی طرح کوئی بھی نام خالد ہے تو جو کسی کے نام ہو جیسے لاہور ہے، اسلام آباد، کراچی، تو یہ اس میں علم کی مثالیں ہیں، یہ خاص ہیں، آلریڈی پہلے سے خاص چیزوں کے نام ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مثلا ناکرہ ہوتے ہیں تو ان کو الف لام کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، جیسے مسجد، کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم اس کے ساتھ کوئی لفظ لے کے آئیں گے جہاں الف لام کا اضافہ کریں گے کہ المسجد، تو پھر وہ خاص کوئی مسجد ہوگی. تو کتاب کیونکہ کوئی یعنی بھی. کہ پراپر ناؤن جو ہیں، جی 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 یعنی پراپر ناؤن جو ہیں وہ سارے اسم علم ہوتے ہیں. جی آپ نے 4 کے نام لیے. جی تو بات کر رہے تھے کہ کویسچن نمبر 3 پہ کہ من ہوا صاحب الکتاب العرب قبل الاسلام، یہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یرجی زیدان اس میں کریکٹ آپشن ہوگا. جو اس کا آنسر نمبر 3 ہے کہ یرجی زیدان نے یہ کتاب لکھی ہے العرب قبل الاسلام. ہوا ادیب و مؤرخ عربی شہیر ولد فی لبنان.
فی اسرت النصارى، یہ عیسائیوں کے گھرانے میں لبنان میں پیدا ہوا، بیروت میں۔ اس کا والد جو ہے وہ کرسچین تھا، عیسائی تھا، اور تقریباً 20 سال کی عمر میں جب یہ 20 سال کا ہوا تو نائٹ شفٹ میں جو اسکول میں اس کو داخل کروایا گیا، اور اس نے وہاں سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، یورجی زیدان نے۔ تو اس کی بہت کتابیں اس نے تصنیف کی ہیں، اس کا ایک مورخ سمجھا جاتا ہے، ناولز ہیں اس کے، قصص ہیں، سٹوریز اس نے تصنیف کی ہیں۔ تو اس کی جو مشہور کتابیں ہیں اس کے علاوہ جو اس میں تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ، یہ اس کی تصنیف ہے، اور فتح الاندلس یہ اس کی تصنیف ہے، تاریخ تمدن اسلامی، یہ اردو میں بھی شائع ہو چکی ہے، یہ بھی اس کی تصنیف ہے، الاسیر قیدی، یہ بھی اس کی تصنیف ہے، اور ابو مسلم الخراسانی، اس کی حالات واقعہ، اس کی زندگی پر بھی اس نے کتاب لکھی ہے۔ تو متعدد کتب جو ہیں اس نے وہ تصنیف کی ہیں یورجی زیدان نے۔ بعد میں یہ مصر تو شفٹ یہ ہوا۔ کائنڈلی دوبارہ سے بتا دیں جی بکس کے نام، بکس کے نام، جی میں کر رہا ہوں بکس ریپیٹ۔ کے نام دوبارہ سے بتا دیں۔ جی الاسیر اس کا یہ ناول ہے ایک، قیدی کے نام سے، یہ اس نے تصنیف کی ہے۔ تاریخ تمدن اسلامی، تمدن اسلامی، تاریخ تمدن اسلامی، اسلامی تہذیب کا جو مثلا تاریخ کا جو تمدن ہے، تہذیب ہے، اس کی تاریخ لکھی ہے اس نے۔ اور فتح الاندلس، اندلس کی فتح، یہ بھی اس کی کیسے فتح کیا گیا، کیسے اس کو اندلس کو فتح کیا گیا، یہ اس کے بارے میں ہے۔ اور تاریخ آداب اللغۃ العربیہ، یہ اس کی امپورٹنٹ مشہور کتاب ہے، یہ عربی ادب کے حوالے سے، کہ جو آداب ہیں مثلا جتنے بھی عربی نثر ہے، شاعری ہے، جو بھی مثلا اس کے جو کرائیٹیریز ہیں عربی ادب کے، لغہ عربیہ کے، وہ سارے ان کا اس نے احاطہ کیا ہے۔ جیسے احمد حسن زیاد کی ہے تاریخ الادب العربی، اسی طرح اس کی یہ کتاب اتھینٹک سمجھی جاتی ہے، تاریخ و آداب اللغۃ العربیہ یہ۔ اور یہ پادری کا بیٹا تھا، پہلی اس کے جو حالات زندگی وہ بیان کر دیے گئے۔ اور کہتے ہیں کہ 1892 میں اس نے قاہرہ سے ایک مجلہ، ایک رسالہ شائع کیا جس کا نام الحلال تھا۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے یا ویسے یاد رکھنے کی بات ہے کہ الحلال کا مجلہ جو ہے وہ کس نے شائع کیا؟ مصر سے، قاہرہ سے۔ تو یہ اس نے 1892 میں اس کا اجرا کیا، اور پھر اپنی وفات تک اس کا یہ مدیر رہا۔ پیدائش اس کی 1861 ہے، اور 1914 قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی۔ بیروت میں پیدا ہوا لبنان میں، بعد میں مصر شفٹ ہوا، ایجپٹ، اور پھر اس کے بعد وہیں اس کے جو ہے مصر میں، قاہرہ میں اس کی وفات ہوئی 1914 میں۔ اور امریکن یونیورسٹی جو بیروت میں ہے، وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ سر مجلہ کا نام بتا دیں۔ کس کا؟ جی دوبارہ ریپیٹ کریں کویسچن۔ سر مجلہ کا نام دوبارہ، الحلال، مجلہ جو انہوں نے جی لکھا الحلال اس کا دوبارہ نام ہے، بتا دیں۔ جی الحلال۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 4 ہے کہ متا بدا و انتہا العصر العباسی، متا بدا و انتہا العصر العباسی، عصر العباسی کب شروع ہوا، اس کا آغاز کب ہوا اور اس کا اختتام کب ہوا عصر العباسی کا؟ تو ان آپشن میں سے 132 ہے، 132 ہجری سے 334 تک، یہ آگے جتنے بھی آپشن ہیں ان کو سکپ کر کے میں جو درست ہے اس پہ جا رہا ہوں۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ 132 ہجری سے 556 ہجری تک عصر العباسی 132 ہجری سے اس کا آغاز ہوا، اور 556 ہجری میں یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اس کا انتہا ہوئی۔ 132 ہجری میں عبداللہ الصفا، عباس الصفا پہلا اس کا خلیفہ بنا دولت العباسیہ کا، اور اس کا بعد میں آخر میں جب اس پہ حملہ کیا گیا 556 ہجری میں، تو ہلاکو خان نے اس پہ بغداد پہ حملہ کیا۔ جی 656 میں، 656 ہجری، 132 سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ عبداللہ الصفا، عباس الصفا اس کا پہلا،
جی 656 ہے. یہ نوٹس آپ لوگوں کو ملیں گے, آپ لوگوں کے پاس آ جائیں گے نوٹس, یا گروپ میں بھی سینڈ کر دیے گئے ہوں گے, اس کو آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ چیزیں. اور اگر کوئی مسٹیک ہے کسی آواز کی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, مثلا کوئی آواز کی وجہ سے, تو ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, جو لیکچر آپ کو مل رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں آپ کو رپیٹ ہو جائیں گی, ملیں گی ساری. تو عصر العباسی کا جو ابتدا ہے وہ 132 ہجری سے 656 ہجری تک یہ عصر العباسی کا زمانہ ہے. تو اس میں جو ادبا تھے یا شعراء تھے ان کو دولت العباسیہ کے شعراء یا ادبا کہا جاتا ہے. اس سے پہلے 132 سے 40 سے لے کر 132 تک یہ بنو امیہ کا دور ہے, اور فرسٹ ہجری سے لے کے 40 تک یہ عصر الاسلام کا, جسے ہم خلفائے راشدین کا دور کہتے ہیں, 40 تک. فرسٹ ہجری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے لے کے 40 تک خلفائے راشدین کا, پھر وہاں سے 41 ہجری سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں 132 تک بنو امیہ کا, اور پھر 132 سے 656 تک یہ عصر العباسی کا زمانہ ہے. پھر اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے جہاں ادب میں اسے عصر الانحطاط کہتے ہیں. ہلاکو خان نے جب سقوط بغداد کے بعد جب ہلاکو خان نے 656 ہجری میں اس پہ حملہ کیا اور جو عباسیوں کی حکومت وہ ختم ہو گئی, تو وہاں سے جو زمانہ شروع ہوتا ہے جو پھر اس کو عصر الانحطاط کہتے ہیں. پھر یہ ایک مثلا ادب میں ہے. اس کے بعد پھر عصر الانحطاط کے بعد جب آگے جائیں گے تو پھر اس کے بعد عصر العثمانی ہے, وہ الگ سے ہے, وہ ہماری تاریخ میں اس کو شامل نہیں کرتے لٹریچر میں. ابو ارطغرل کی وجہ سے اور دیگر مثلا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں, لیکن لٹریچر میں اس کو ایڈ نہیں کرتے عصر العثمانی کو. اس کو عصر الانحطاط کہتے ہیں. اور عصر الانحطاط کے بعد جو ہے عصر النہضہ, جب دوبارہ ان علوم کی تجدید ہوئی, جب دوبارہ ان کی تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا عصر النہضہ کا. تو اس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں. بہرحال اس میں جو چیزیں یاد رکھنی ہیں آپ لوگوں نے وہ یہی ہے کہ 132 ہجری میں سے آغاز ہوا عصر العباسی کا, اور 656 ہجری میں اس کا اختتام ہوا. اور اگر یہ پوچھا جائے جی سر عباسی دور جو ہے تقریباً 500 سال کا تھا, یہ میں نے پڑھا تھا غالباً کسی بک میں, جی, تقریباً 500 سال. اور اس میں جو بادشاہ ہیں اسلامیات میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے تھے. 37 بادشاہ ہیں ان کے, 37. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کتنے بادشاہ جو ہیں انہوں نے حکومت کی ہے. تو پھر تقسیم کیا جاتا ہے. چلے میں پھر وہ اس طرف نکل جاؤں گا اسلامیات کی طرف, وہ ایم سی کیوز وہ شروع ہو جائیں گے. جیسے اتنے پہ اتفاق کریں, جو چیز یاد کرنے والی جو بات بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ عصر العباسی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے, تو 4 میں تقسیم کیا جاتا ہے اسے. وہ پھر الگ سے کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس کو 132 سے لے کے وہ عباسی کے ہیں یہ 37 کیا بادشاہ 37 اس کے جو خلفاء تھے عصر العباسی کے, جو ٹوٹل ہیں عبداللہ صفا سے شروع ہو کے ہلاکو خان کے حملہ کرنے تک جتنے بھی ان کے جو خلیفہ بنے ہیں عصر العباسی میں, وہ 37 تھے ٹوٹل. اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. القصہ, التاریخ, الرسالہ, الخطابہ, المقالہ ہی من فنون النثر او الشعر, البلاغہ او الاسلوب. تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ القصہ, التاریخ, الرسالہ, الخطابہ, المقالہ, یہ جتنے بھی فنون ہیں, ہی من فنون, یہ شاعری سے ان کا تعلق ہے, نثر سے ہے, بلاغت سے ہے, یا کہ اسلوب سے ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ ہی من فنون النثر, کلھا من فنون النثر, کہ جتنے بھی یہ جو علوم ذکر کیے گئے ہیں, قصہ ہو, چاہے وہ تاریخ ہو, یا کہ رسالہ ہو, خطابت ہو, مقالہ ہو, تو ہی من فنون النثر, ان سب کا تعلق نثر سے ہے. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اب ہم جان چکے ہیں, آج کے ٹاپک کو میں اسی لیے یہ لے کے آیا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں ہاؤ ناؤ ہو اس کے ریلیٹڈ بھی, نثر کیا ہے, شاعری کیا ہے, تو اس کے فنون کون کون سے ہیں, اس کی انواع کون کون سی ہیں, عصر الجاہلی میں کون سی اس کی انواع تھی نثر کی, اور اس کی ڈیفینیشن بھی ذکر کی گئی ہے کہ النثر هو الکلام المرسل الذي لا يقيده فيه من الوزن والقافی.
کہ ایسا کلام ہے جس میں وزن اور کافی کی قید نہیں لگائی جاتی، اس کے بغیر ہوتا ہے یہ۔ اور پھر عصر الجاہلی میں کون کون سے تھے انواع تھیں نثر کی، اور یہ جتنی بھی اب ہیں جو موجودہ قصہ ہے، تاریخ ہے، رسالہ ہے، خطابت ہے، مقالہ، تھیسز وغیرہ یا دیگر جو آرٹیکل لکھتے ہیں، تو ان سب کا تعلق نثر سے ہے۔ ہی من فنون النثر، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 6 ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا، کس کا مقولہ ہے کہ الادب فی اللغۃ حسن الاخلاق و فعل المکارم۔ یہ دوسرے لفظوں میں ادب کی ڈیفینیشن ہے کہ ادب کسے کہتے ہیں، لٹریچر۔ الادب فی اللغہ، لغت میں ادب سے مراد حسن الاخلاق، حسن اخلاق، و فعل المکارم، اور اچھے اخلاق۔ کہتے ہیں کہ لغت میں ادب سے مراد حسن اخلاق اور فعل المکارم اور اچھے اخلاق کا نام ہے، کہ لغت میں ادب سے مراد یہ ہے کہ حسن الاخلاق، اچھے اخلاق ہوں، و فعل المکارم، اور اچھے جو ہیں وہ مکارم انسان کے خصائل ہوں، خوبیاں ہوں۔ یہ ڈیفینیشن کس نے کی ہے ادب کی؟ طٰہٰ حسین نے، جوالیکی، یرجی زیدان، احمد بن فارس۔ تو اس میں کریکٹ آپشن سیکنڈ ہوگا کہ الجوالیکی۔ یہ ڈیفینیشن ادب کی، لٹریچر کی، جوالیکی نے کی ہے کہ الادب، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ادب کی ڈیفینیشن بھی ہے کہ ادب سے ما هو الادب، ادب سے کیا مراد ہے؟ تو الادب فی اللغۃ ہوا حسن الاخلاق و فعل المکارم، کما قال او قال جوالیکی، جیسا کہ جوالیکی نے یہ کہا ہے۔ جوالیکی کون تھا؟ اس کے بارے میں یہ چیزیں ایک دو نوٹ کرنے والی ہیں کہ اس کا جو کنیت ہے وہ کنیت ہو ابو منصور، ابو منصور اس کی کنیت ہے۔ اصل نام اس کا اسم الحقیقی موہوب بن احمد، موہوب بن احمد اس کا اصل نام ہے۔ اور جوالیکی کہتے ہیں بوریاں بنانے والا یا بوریاں بیچنے والا۔ اس کا تعلق جو ہے وہ بغداد کے ایک قدیم خاندان سے تھا، اور یہ بھی عصر العباسی کا ہے، ادیب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ بغداد کے جو قدیم خاندان تھے ان سے ان کا تعلق تھا، لیکن غربت کی وجہ سے یا کچھ معاشی حالات بگڑنے کی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے جو بزرگ تھے وہ کام کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور جوالیکی سے مراد یہ ہے کہ بوریاں بنانے والا یا بوریاں بیچنے والا۔ جوالیکی سے اصل نام اس کا موہوب بن احمد بن محمد خضر الجوالیکی ہے، تو جوالیکی کے نام سے زیادہ یہ مشہور ہوا۔ تو خلافت عباسیہ کے نامور عالم، ماہر لغت، محدث، فقیہ اور ماہر نحو تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ابو زکریا التبریزی جو خطیب تبریزی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی متعدد کتب ہیں خطیب تبریزی کی، تو یہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کی وفات کے بعد، خطیب تبریزی کی وفات کے بعد، یہ جوالیکی پھر مدرسہ نظامیہ جو نظام الملک طوسی نے جو مدرسہ قائم کیا تھا اس میں پھر اپنے استاد کی نشست پر یہ متمکن ہوئے، تو پھر وہاں سے انہوں نے اپنی جو لائف تھی اس کا آغاز کیا، تعلیم و تدریس کا، جوالیکی نے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جوالیکی کی زبان میں لکنت تھی۔ تو یہ چیزیں مثلا جو ہے اس میں کرنے والی ہیں کہ اس کا تعلق عصر العباسی سے ہے، مشہور عالم، نامور، ماہر لغت اور نحوی تھا، فقہی محدث بھی تھا، ماہر لغت تھا، نحو تھا، اور اس کا اصل نام موہوب بن احمد، اور یہ خطیب تبریزی کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 7 ہے کہ ما ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ۔ یہ کچھ تاریخ اسلام سے ایڈ کیے ہیں میں نے ایم سی کیوز، کہ ما ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ، جاہلیت کے جو اصنام بت تھے ان میں سے سب سے قدیم بت کون سا ہے؟ صنم حبل کا بت، یا کہ صنم لات کا بت، صنم منات، یا کہ العزیٰ۔ تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا، تھرڈ آپشن کریکٹ ہے کہ صنم منات یہ جو بت تھا یہ ہوا اقدم اصنام الجاہلیہ، یہ
جاہلیت کے جو سب سے بت تھے ان کے ہاں، ان میں سے سب سے قدیم بت ہے اور پرانا بت ہے منات. یہ جو شروع میں ہے صنم حبل، یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا، اور یہ خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھا ہوا تھا انہوں نے، جو دوسرے جاہلیت کے دور میں مشرکین نے. تو یہ لفظ حبل نہیں ہے بلکہ حبل ہے، اس پہ میں نے وہ لکھا ہوا ہے، پیش جو ہے وہ اس کو حبل پڑھتے ہیں، حبل نہیں پڑھتے اسے. یہ سب سے بڑا بت تھا ان کا اصل الجاہلی میں، اور جو سب سے قدیم بت ہے ان کا ما ہوا اقدم و اصنام الجاہلیہ، ان میں سے صنم منات یہ اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ منات جو ہے یہ سب سے پرانا ان کا بت تھا. کہا جاتا ہے کہ قبل از اسلام عربوں میں جو 3 بت یا مثلا جو 3 دیویاں وہ مانتے تھے یا خدا کی بیٹیاں مانتے تھے، ان میں سے یہ منات ایک تھی. جیسے وہ قرآن پاک میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ مشرکین نعوذ باللہ ان بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو یا فرشتوں کو بھی. تو جن بتوں کو وہ کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں، ان میں سے یہ منات بھی تھا. منات کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے نعوذ باللہ. اور یہ بت مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر کے ایک کنارے پر آباد تھا. قدید اس کا مقام ہے، جگہ ہے جس جگہ یہ لگایا گیا تھا، نصب کیا گیا تھا. اور یہ بھی تفاسیر میں، احادیث میں، دوسرا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب لوگ حج کرنے کے بعد جاہلیت میں واپس جاتے تھے تو پھر وہیں سے منات کے نعرے لگاتے ہوئے اس کے لیے اس کا بھی طواف کرتے تھے اور اس کے لیے قربانی بھی پیش کرتے تھے، اس کا جو بت ہے منات کا. تو جو اللہ تعالیٰ کی 3 بیٹیاں نعوذ باللہ یہ تصور کرتے تھے، ان میں سے لات، منات اور عزیٰ، لات، منات اور عزیٰ، یہ تینوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے تھے مشرکین کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اس میں یہ تھرڈ آپشن ہمارے پاس جو ہے یہ کریکٹ ہے کہ یہ سب سے قدیم بت ہے ان کا جاہلیت کا دور میں. اس کے بعد ہے من ہوا صحابی الذی ولد فی جوف الکعبہ، کون سے ایسے صحابی رسول ہیں جو کہ خانہ کعبہ کے اندر جوف الکعبہ ان کی ولادت ہوئی. حکیم بن حزام ہیں، الحباب بن منذر ہیں، یا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے حکیم بن حزام. حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول، ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، حکیم بن حزام کی. اب دوسرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ملتے ہی ہیں شواہد کہ ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، لیکن آپشن میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا. حکیم بن حزام یہ شاید چاچا زاد بھائی تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا عقد نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پیسے دیے ان کو، جو بھی اس وقت درہم یا دینار جو رقم تھی، اور کہا کہ میرے لیے جو میں نے تحفہ دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کچھ چیز لے کر آئیں، کوئی ایسی چیز کہ جو ان کو پسند آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی دانا اور عقل مند تھے. اس کے آپ کے بارے میں آتا ہے حکیم بن حزام کے کہ آپ نے وہ پیسے وصول کیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیسے لے کر بازار گئے اور وہاں سے حضرت زید بن حارثہ کو خرید کر لائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. ابھی ان کی عمر 9 سال تھی، تو بازار گئے تو پیسے لیے تو ان کو خرید کر لائے. تو انہوں نے کہا میں نے تو کہا تھا کوئی تحفہ لے کر آنا، کوئی جو ان کو پسند آئے. تو آپ نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے گھر میں رہے گا. تو اس سے بڑھ کر میں نے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ تحفہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے. تو حضرت یہ حکیم بن حزام ہی خرید کے لائے تھے حضرت زید بن حارثہ کو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر جو تحفہ لینے بھیجا. اور یہ بھی ہے کہ دار الندوہ کا، دار الندوہ میں یہ ایک رواج تھا، اور ان میں یہ کہہ لیں کہ اصول تھا کہ 40 سال تک جس کی جب 40 سال عمر ہوگی اس کو وہ اپنی میٹنگ میں اس مجلس میں شامل کرتے تھے دار الندوہ میں، جہاں وہ فیصلے کیا کرتے تھے لوگوں کے اور اپنے ریاست کے بارے میں. تو یہ واحد حکیم بن حزام ہیں جو 20 سال کی عمر میں جن کو اجازت مل گئی تھی کہ یہ دار الندوہ جو ان کا تھا وہاں بیٹھ سکتے تھے.
صرف یہ 20 سال میں، باقی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ جب 40 سال عمر ہوگی تو پھر یہ شرط تھی کہ جس کی 40 سال عمر ہوگی وہ آ سکتا ہے، اور وہ بھی عقل مند ہو، دانا ہو۔ لیکن یہ واحد ہیں حکیم بن حزام۔ تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی تھی، حضرت حکیم بن حزام کی۔ اور لاسٹ ان کی جو حکمت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک دفعہ کوئی مہمان آئے تو آپ نے ان کو بھیجا، جو رقم دی کہ یہ لے جائیں، 1 دینار یا درہم تھا وہ لے کے گئے کہ کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز لے آئیں۔ تو آپ گئے تو کافی دیر بعد جب واپس آئے تو آپ نے وہ جو درہم جو رقم دی تھی وہ بھی واپس کر دی، اور ایک جو بکرا تھا چھوٹا سا لیلا وہ لے کے آگے ساتھ۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے پیسے دیے تھے منگوانے کے لیے، کوئی کھانے کے لیے، تو آپ یہ واپس بھی رقم بھی واپس لے آئے اور ساتھ جو یہ بکرا بھی ساتھ لے آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب آپ سے پیسے لے کر گیا ہوں تو میں نے جا کے تجارت کی، میں نے اس کے جا کے دیکھا کہ 2 بکری کے 2 بچے ہیں، جو عمر میں ٹھیک تھے، مناسب تھی جن کی عمر، تو دونوں خرید لیے۔ کہتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، وہاں انتظار کرتا رہا، پھر ایک شخص آیا، میں نے اس کو ایک بیچ دیا اور ایک اپنے پاس لے کے، ایک جو بیچا ہے وہ رقم یہ ہے، اور ایک جو ہے وہ میں اس کے منافع کا ایک لے کے آ گیا ہوں۔ تو اس طرح کے ماشاءاللہ یہ صحابی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا، حکیم اور دانا تھے۔ تو یہ اس لیے میں نے ایڈ کیے ہیں کہ جو 2019 کا ٹیسٹ تھا اس میں 2 MCQs شامل تھے صحابہ کرام کے ریلیٹڈ۔ اس میں ایک یہ تھا کہ من هو الصحابی الذی اهتز له عرش الرحمن، کہ کون سے ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے یا جن کے وصال پر اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ ہلا تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ ملتا ہے، اور یہ مثلا اس کا کریکٹ آپشن تھا حضرت سعد بن معاذ، کہ کون سے صحابی ہیں جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ جھوم اٹھا جا مثلا۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں ہے، ساری روایات طبقات ابن سعد میں۔ تو وہ اس لیے میں نے یہ ایڈ کیے ہیں۔ اور دوسرا MCQs تھا کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھے، جن سے آپ پیار کرتے تھے۔ ان میں حضرت علی کی آپشن تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپشن، حضرت حسن اور حضرت زید بن حارثہ کی۔ تو اس کا کریکٹ آپشن تھا کہ حضرت زید بن حارثہ، کہ حضرت زید بن حارثہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے۔ اب اس میں کنفیوژن یہ تھی کہ حضرت حسن کو بھی مثلا اب سمجھتے ہیں کہ بہت محبت کرتے تھے حضرت حسین سے، حضرت علی سے بھی، لیکن اس میں کریکٹ آپشن حضرت زید بن حارثہ کی تھی۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ 1 یا 2 MCQs اس ریلیٹڈ سے بھی آ جاتے ہیں۔ اس کو نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں کہ من ہوا صاحب رؤیت الاذان، کون سے صحابی ایسے صاحب ہیں جنہوں نے آذان کے الفاظ جو ہیں خواب میں دیکھے، یا جنہوں نے خواب میں آذان سنی تھی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح وہ اپنا خواب جو ذکر کیا تو پھر وہاں سے آذان کا آغاز ہوا۔ وہ صحابی جنہوں نے خواب میں آذان سنی تھی، آذان کے کلمات، ان کا نام پوچھا گیا ہے، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، یا کہ عبداللہ بن زید۔ تو اس کا تھرڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوا صاحب الذی سمع الاذان فی رؤیتہ، کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے خواب میں آذان کے الفاظ سنے تھے۔ تو اس کا تھرڈ آپشن یہ کریکٹ ہوگا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کویسچن نمبر 10 ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ، اگرچہ میں آخری زمانے میں آیا ہوں یا زمانے کے آخر پہ آیا ہوں، لاتن بما لم تستطیع الاوائل، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے لے کر کوئی بھی نہیں لے کر آیا، کہ اگرچہ وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ، کہ اگرچہ میں آخر میں آیا ہوں سب سے زمانے میں دیگر شعراء کے، لاتن بما لم تستطیع الاوائل، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں لم تستطیع، جو مجھ سے پہلے لوگ نہیں لے کر آ سکے۔ یہ کس کا شعر ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ حافظ ابراہیم ہے، مائری ہے، فرزدق یا کہ لبید بن ربیہ۔ تو اس میں سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ وہ ابو العلا المؤری الذی قال وإنی وإن كنت الأخير زمانه لاتن بما لم تستطيع الأوائل،
یہ ابو العلا المعری کا ہے، یہ اس نے کہا تھا، اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ بی اے کی بک میں ہے اس کے ریلیٹڈ، وہ جس جگہ اس کی شاعری اور اس کے حالات زندگی لکھے ہیں، اس میں ہے کہ جب اس نے یہ شعر کہا یہ والا وَإِنِّي وَإِن كُنتُ الْأَخِيرَ زَمَانَهُ لَاذٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الْأَوَائِلُ، تو کہتے ہیں کہ عربوں کا ایک وفد آیا، پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رحین المحبسین اس کا لقب ہے، کہ جس نے 2 قیدیں دیکھی ہیں، ایک تو نابینا تھا، دوسرا اپنے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ جو بھی قافلہ کوئی ادیب یا شاعر آتا تھا وہ خود اس کے گھر سے اس سے ملنے آتے تھے، یہ کسی کے پاس نہیں جاتا تھا ملنے کے لیے۔ جس نے بھی کوئی کسی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی قسم کا کوئی ادب کے ریلیٹڈ، کوئی شاعری کے ریلیٹڈ، تو اس سے گھر میں ملنے آتے۔ تو عربوں کا ایک وفد آیا، اس میں کہتے ہیں ایک بچہ تھا اس وفد میں، تو اس نے کہا کہ انتا ابو العلا المعری، اس نے کہا کہ نام میں، اس نے کہا کہ آپ ابو العلا المعری ہیں، تو اس نے کہا کہ جی میں ہی وہ ابو العلا المعری ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر سنا ہے تمہارا، کہ یہ تمہارا شعر ہے، یہی شعر اس نے سنایا بچے نے جو اس وفد کے ساتھ آیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں اگرچہ زمانے میں بعد میں آیا ہوں لوگوں سے، شاعروں سے، دیگر شعراء سے، لیکن میں ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے لوگ نہیں لے کر آ سکے، یا پہلے شاعر وہ انہوں نے بیان نہیں کیا جو میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس بچے نے پھر کہا اسے ابو العلا المعری سے کہ آپ ایسا کریں کہ عربوں نے جب مثلاً جو علماء تھے انہوں نے عربی زبان کے 29 حروف وہ قائم کیے ہیں، وہ بنائے ہیں، آپ ایسا کریں کہ 30واں حرف جو ہے وہ لے آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کہتے ہیں کہ اس نے یہ بات سنی بچے کی تو لاجواب ہو گئے، اور اس بچے کو اپریشیٹ کیا کہ چھوٹا سا بچہ ہے اور کس طرح کی مثلاً اس نے عقل مندی والی بات کی ہے، کہ اس نے کہا کہ 29 حروف ہیں عربی کے، آپ ایسا کریں اس سے کہ زائد حروف جو ہے وہ لے آئیں، پھر ہم مانیں گے کہ آپ واقعی کوئی نئی چیز لے کر آئے ہیں جو پہلے نہیں لا سکے تھے۔ تو جو بھی بات کریں گے آپ ان 29 حروف کے درمیان ہی کریں گے، پہلوں نے بھی ایسا کیا ہے، آپ بھی ایسا ہی کریں گے، تو نئی چیز تو کوئی بھی نہیں، جو بھی آپ بیان کریں گے وہ ان 29 حروف سے ہی مل کر بنے گا۔ تو یہ اس کے بارے میں وہ ایک واقعہ لکھا جاتا ہے اسی شعر کے حوالے سے۔